موت۔ دوستو، واضح رہے کہ موت روح اور بدن کا تعلق ختم کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ موت و حیات جسمانی مخلوق ہیں۔ موت ایک مینڈے کی شکل میں ہے اور حیات ایک گھوڑے کی شکل میں۔ اس سے مراد اس حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو پل صراط کے پاس مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس سے مراد قیامت کی حالت کا بیان ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں بھی موت کوئی جسمانی مخلوق ہو۔ سائنسی طور پر موت سے چند گھنٹے قبل پیدا ہونے والی کچھ نشانیاں ہیں۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں کرتی، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے ایک نہ ایک دن ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کوئی بھی انسان لافانی نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اسے ختم ہونا ہی ہے۔ اپنی زندگی کے مختلف ادوار سے گزر کر ہر انسان موت کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کا رابطہ آہستہ آہستہ دنیا سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی نشانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جس سے ظاہر ہونے لگتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ جیسے جیسے کوئی شخص موت کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ کم متحرک ہوتا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کو کم توانائی استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کی بھوک اور پیاس میں کمی آ جاتی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے پاس موجود شخص کو روئی کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو پانی سے گیلا کرنا چاہیے یا چمچ کی مدد سے پانی پلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسانی جسم ہر قسم کی حاجات سے عاری ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب پخانہ کی حاجت کو محسوس کرنا ختم کر دیتا ہے، تو جان لینا چاہیے کہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور وہ جسم کے درد سے کراہنے لگتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل ہی مرنے والے کے حالات میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے نیند میں اضافہ۔ مرنے والا شخص زیادہ وقت نیند میں رہتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس کے میٹابولزم کی کمزوری ہوتی ہے جو آخری چند گھنٹوں میں ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے مرنے والے پر بے ہوشی طاری ہے۔ موت سے چند گھنٹے قبل انسان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ان اعضاء کا کام پورا ہو چکا ہے اور جسم اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔